الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 206 جس کا عنوان ہے خدا اپنے رازوں کو خود جانتا ہے. ہم صلح حدیبیہ کے واقعاتوں کو پڑھ رہے تھے جہاں تک ہم پہنچے تھے کہ صلح حدیبیہ میں حدیبیہ کے مقام پر جو شرائط طے ہو گئی، اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو منظر دیکھا، ایک صحابی کا زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے لیکن ان کو واپس کرنا پڑا مکہ کی جانب، کیونکہ شرائط میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ جو مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ جانا چاہتا ہے، مدینہ والے وہ اس کو واپس مکہ والوں کے حوالے کرتے ہیں. یہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھ لیا تھا. پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے جو جذبات تھے، بلکہ تمام صحابہ کے جذبات تھے کہ صلح حدیبیہ میں جو شرائطیں طے کی گئیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان پر نظر ثانی کی جائے ایک بار، اور ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کہ ان کو کس طریقے سے ہم مشرکین کے حوالے چھوڑ دیں. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. لیکن محترم سامعین کرام، آج کا جو سبق ہے اس سب کے پیچھے کیا راز تھے؟ یہ جو سب واقعات ہو رہے تھے کہ حدیبیہ کا ہونا، شرائطوں کا طے ہونا، پھر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واپس مکہ بھیجنا، وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. اور کچھ ایک راز اس نے سورہ فتح میں بیان فرما دی اللہ تبارک و تعالی نے. جو سورہ فتح ہے ساری کی ساری اسی بات کی دلائل کرتی ہے. تفصیل اس میں ہے کہ ان واقعاتوں میں کیا تفسیر ہیں، کیا راز چھپے ہوئے تھے، جو انشاءاللہ آگے اسی بیان میں آ رہے ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے پھر ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے پر غور فرمائیں. یہ صرف ان کی اپنی بات نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ گئے تھے دربار نبوت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات اپنی بات لے کر، بلکہ تمام صحابہ کے دل کے اندر یہ بات تھی. ایمان والوں کے یہی جذبات تھے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ بات قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سنانا چاہتا تھا کہ شریعت کے احکام میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اور قرآن کریم کے ارشادات میں کچھ ایسے راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو وقتی طور پر کئی بار بڑوں کو سمجھ نہیں آ سکتے ہیں، بلکہ ظاہری طور پر کئی بار ان پر عمل کرنے میں نقصان نظر آتا ہے، ان کو اپنانے میں نقصان نظر آتا ہے، خسارہ نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہی کامیابی کا زینہ ہوتا ہے. یہ ہم آگے پڑھیں گے اسی سبق کے آگے. لہٰذا امتی کا کام آنکھیں بند کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، ان کے احکامات پر عمل کرنا ہے. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی اس بات پر احساس ہو گیا تھا کہ کہتی گئے ہی منی کہ نظر ثانی کریو تو یاد کر، بلکہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کی وجہ سے کتنی نفلیں پڑھی، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنی خیرات دی اور کتنے غلام آزاد کی ہے، میں وہاں اس کے خطا کو. تو بہرحال اس کے بعد حدیبیہ سے واپسی، وہ مکلے ساری شرائط گئے تھے آیت نش، میں اس واپسی نے رو. کتنے صحابہ کرام کے دل مجروح ہوئے ہوں گے اس وقت، جبکہ جس مقصد سے اگر ہم اپنے بچوں سے 1 سال 1 مہینہ یا 10 دن دور رہتے ہیں، کس قدر تڑپ ہوتی ہے اپنے محبوب وطن کو، اپنی محبوب سرزمین کو دیکھنے کے لیے. تو اس کے بعد صحابہ کرام کے دل مجروح تھے، کیونکہ اب ان کو جس مقصد سے مکہ میں آنے والے تھے، وہ عمرہ کرنے والے تھے، لیکن 6 سال کے بعد اب وہ واپس جا رہے ہیں. خیر، اس صلح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ لائے ہوئے قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا جائے، یہی حدیبیہ کے مقام پر قربان کیا جائے، اور سر منڈوا کر احرام کھول کر واپسی کی تیاری کی جائے. صحابہ کرام کیونکہ بغیر عمرہ کے اس واپسی پر بہت ہی دکھی تھے، اس وجہ سے کسی کو قربانی کرنے اور سر منڈانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی. اصل میں وہ ہمت نہیں ہو رہی تھی وہ. تو اس کے بعد واپسی پر بہت ہی دکھی تھے وہ، اسی وجہ سے کسی کو قربانی کرنے اور سر منڈانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدنا حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات بیان فرمائی کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ملکن کیا گمے قربانی حکم دیت یمن سر منڈانے کا حکم دیا، اس کے باوجود بھی یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے لیے صلح بہت گراں گزری ہے، کہ اس کی جو شرائط طے کی گئی اس پہ کیا نظر آ رہا تھا؟ شکست نظر آ رہی تھی. اب اس پہ کامیابی کیا وہ ہم آگے پڑھیں گے، وہ نکات بیان کیے سیرت نگار نے، وہ ہم آگے پڑھیں گے کہ جان شکست نظر آ رہی ہے، اسی شکست میں فتح ہے، اسی میں نصرت ہے. جہاں کمزوری نظر آ رہی ہے اسی کمزوری میں طاقت ہے. تو اس کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے لیے صلح بہت گراں گزری ہے، دل ٹوٹے ہوئے ہیں، منچ دل پھٹمیت نہیں کہنا، دل چی مجروح گمیت، یہ شوریت دور مدینہ نش، مکہ نش. آپ کسی سے کچھ نہ کہیں،
کیس منگنی تو کیس مونو قربانی کریں کیا سر منڈانا کیوں نہیں مانا احرام اتار کے واپسی کے لیے کیوں نہیں تیار ہویا کسی کو کچھ نہ بولے بس خود اپنی قربانی کر کے سر مبارک منڈوائیں تت کریا پرون گوڑ بوزن تمو کور پتہ تتہ نش پان خاموشی سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر منڈوا لیا انہوں نے اور قربانی کر لی قربانی کرنے کے بعد سر منڈوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک پھر سب آپ کی اتباع کریں گے فرمائی اہلیہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آخر یہی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی قربانی کر کے سر مبارک منڈوانا شروع کیا تو 1400 صحابہ نے بے وقت اسی وقت اس پر عمل کیا اور واپسی کے لیے تیار ہو گئے. یہ تھا آج کا سبق. کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ فتح صلح حدیبیہ پر ایک خدائی تبصرہ. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.